مختلف باتیں بتاتے ہیں. ایک گروہ تخلیق کے بارے میں یہ قیاس کرتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، یا یہ کہ کہیں کوئی آتش فشاں لاوا تھا، وہ ابل کے پھٹ گیا، اس کے بعد اس کی راکھ پھیل گئی اور اس راکھ میں پانی کی وجہ سے نشو و نما ہوا اور وہاں سے تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا. سائنس بھی مختلف طریقوں سے یہ بات بتاتی ہے کہ کائنات کی تخلیق کے پیچھے کوئی ایک ہستی نہیں ہے. کائنات ارتقائی مراحل طے کر کے خود بخود بن گئی ہے. یہ بات کہ سائنس کیا کہتی ہے یا دوسرے لوگ تخلیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تخلیق کو پہلے مرحلے میں مچھلی مانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تخلیق کو پہلے مرحلے میں ڈینوسار کہتے ہیں کہ صاحب پہلے ڈینوسار پیدا ہوا، وہ بہت بڑے بڑے وہ جانور ہوتے تھے. ہاتھی پیدا ہوئے، ڈینوسار کی خوراک ہاتھی ہوئی، اور وہ ڈینوسار اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے جس طرح ایک بہت بڑا اژدہا سانپ چوہے کو نگل لیتا ہے، اسی طرح ایک ڈینوسار ہاتھی کو نگل لیتا تھا. اس کے فضلے سے بے شمار چیزیں پیدا ہوئیں اور کائنات کا سلسلہ چل پڑا. اب اس سلسلے میں جتنا بھی مطالعہ کیا جائے وہ نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن جب ہم آسمانی کتابوں اور ان لوگوں کے پیغامات پر غور کرتے ہیں جو اللہ نے اس زمین پر بھیجے ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق ایک ہی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، ایک ہی بات ہمیں بتائی جاتی ہے، اور سب نے ایک ہی بات کا اعلان کیا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک ہستی ہے. ایک ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. اب یہ کہ وہ ہستی ہے یہ نہیں ہے. مثلا ایک گروہ ایسا ہے کہ اس ہستی کو مانتا ہی نہیں، جس کو آپ دہریہ کہتے ہیں. ان کے پاس بھی بے شمار دلیلیں ہیں اس ہستی کے نہ ہونے کے بارے میں، لیکن ان کی دلیلوں میں اتنا وزن نہیں ہے کہ ان کی دلیلوں سے وہ یہ ثابت کر دیں کہ کوئی ہستی نہیں ہے. مثلا جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی، کسی نے نہیں بنائی، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کائنات بنانے والی جو چیز ہے وہ نیچر ہے، اور نیچر ہی اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب نیچر کا نام انہوں نے لے دیا تو دوسرے گروہ اس نیچر کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں. کوئی یزدان رکھ دیتا ہے، کوئی بھگوان رکھ دیتا ہے، کوئی گاڈ رکھ دیتا ہے، کوئی رحمان رکھ دیتا ہے. تو جس چیز کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، جو ذہن اٹک گیا، اس کا نام نیچر رکھ دیا جائے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھی نیچر کہاں سے بن گئی، اور پھر نیچر میں جو توازن ہے، اعتدال ہے، تسلسل ہے، تواتر ہے، وہ کہاں سے آ گیا. وہ اس کی بھی بے شمار مثالیں دیتے، لیکن بات کچھ بنتی نہیں ہے. مثلا آج کا سائنسداں یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات الیکٹران کے اوپر چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکٹران ایک ایسا ایٹم ہے یا ایسی روشنی ہے یا ایسا یونٹ ہے کہ جس کو کبھی نہ دیکھا گیا نہ آئندہ کبھی دیکھا جا سکتا ہے.
تو اب اگر گاڈ کا نام الیکٹران رکھ دیا جائے تو بات تو وہی ہے. تو یہ جو بے شمار مذاہب ہیں ان مذاہب میں مختلف نوعیتوں سے خدا کے وجود کا تذکرہ کیا گیا ہے. مثلا ہندو مت میں خدائی تصور ہے، لیکن انہوں نے خدائی تصور کے ساتھ ساتھ خدائی صفات کی الگ الگ شکل و صورتیں بنا لی ہیں. جتنی خدائی صفات ہیں اتنی ان کے بت ہیں. یہ بارش کا بت ہے، یہ پیسے دینے والا بت ہے، یہ سختی لانے والا بت ہے، یہ آرام دینے والا بت ہے. ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا، چونکہ ہم مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہب اسلام کی بنیاد پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے اس دنیا میں بھیجے اور تسلسل کے ساتھ بھیجے، اور یہ تسلسل آ کر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. انہوں نے جو کچھ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ایک اللہ ہے اور وہ ایسی ہستی ہے کہ واحد ہستی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو ہم فرشتہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو ہم جن سے تشبیہ دے سکتے ہیں. ایک ہستی ہے، ایک وجود ہے، ایسا وجود جس کو کسی بھی طرح خد و خال میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا نام اللہ ہے. یہ اللہ توحید ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو تمام کائنات کا خالق تسلیم کرو، ایک اللہ کو تمام کائنات کا رب تسلیم کرو. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے، وہ کیا ہے، کس طرح ہیں، نور ہے، تجلی ہے، وہ بالکل الگ بات ہے. بہرحال ایک اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے. اس ہستی نے جب چاہا کہ میرے علاوہ بھی اور لوگ ہونے چاہیے، افراد ہونی چاہیے، مخلوق ہونی چاہیے، تو اس نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے پروگرام کے مطابق اس کائنات کو وجود بخشنے کے لیے ایک اعلان کیا. ایک اعلان کیا کن، اعلان کیا کن کہ ہو جا. اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بولا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو مخاطب کر کے کن کر دی کہ ہو جا. ہو جا سے مراد یہی ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود ہے. جب بھی تم کہیں گے بھائی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں پہلے سے یہ مخلوق موجود تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آواز دی کہ تو عملی مظاہرے کے ساتھ، شکل و صورت کے ساتھ، قد و خال کے ساتھ وجود میں آ.